What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. ایران دنیا کی قدیم ترین سرزمین میں سے ایک ہے۔ اس علاقے میں انسان پچھلے 10,000 سالوں سے بسے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ایران کے چاروں طرف موجود پہاڑ ہیں جو ایک قدرتی قلعے کا کام کرتی ہیں۔ تقریباً 3,000 سال قبل از مسیح یہاں ایلامی تہذیب نے جنم لیا جو تحریر، فن اور عبادت کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ اس کے بعد یہاں ماد اور پارس نامی قومیں آباد ہوئیں جنہوں نے ایران کی بنیاد رکھی، اور اس قوم کی نسبت سے ہی اس سرزمین کو فارس کہا گیا۔ 550 قبل از مسیح میں ایک عظیم بادشاہ سائرس اعظم نے ایران میں بخامنشی سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ مشرق میں ہندوستان سے لے کر مغرب میں یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے مشہور بادشاہ دارا اور خشایار اعظم تھے جنہوں نے ایران کو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنا دیا۔ سائرس فارس کا وہی عظیم بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو قید و بند کی مصیبتوں سے آزاد کیا تھا۔ دراصل 605 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر ایک تباہ کن حملہ کیا جس میں اس نے یہودیوں کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، جسے جوز ہسٹری میں بیبیلونین ایگزائل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بخت نصر کے بعد بابل کی سلطنت کمزور ہونے لگی تو فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کر لیا۔ سائرس ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے بخت نصر کے دور سے بابل میں قید یہودیوں کو ان کے وطن واپس جانے کی اجازت دی، یہاں تک کہ یروشلم جو تباہ و برباد ہو چکا تھا اسے دوبارہ بسانے اور یہودیوں کے مقدس عبادت گاہ کو تعمیر کرنے میں بھی سائرس نے ان کی مدد کی۔ اس لیے بک آف عزرا اور عیسائیہ میں سائرس کو خدا کا چنا ہوا اور یہودیوں کا نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ 250 قبل مسیح میں فارس میں ساسانی حکومت کا عروج ہوا جو ایران کی تاریخ میں سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ اسی دور میں زرتشتی مذہب ایران کی سرکاری مذہب بن گئی اور پورا فارس آتش پرست بن گیا۔ واضح رہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت روم اور ایران دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے روایت ہے کہ جب حضور کی مکہ میں ولادت ہوئی تو ایران کے مرکزی آتش کدے میں جو آگ مسلسل صدیوں سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور فارس کے مذہبی پیشوا یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں اللہ کا ایک نبی آ چکا ہے۔ پھر اسلام کا ایران سے روحانی رشتہ یا تعلق اس وقت پیدا ہوا جب ایران میں ایک فارسی شخص سلمان فارسی ایران سے حق کی تلاش میں نکلے اور لمبی جد و جہد کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ پھر 6 ہجری میں عرب کے ارد گرد موجود عالمی طاقتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ ان میں رومی بادشاہ ہرقل، حبشہ کا نجاشی، مصر کا مقوقس اور فارس یعنی ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی شامل تھا جو اس وقت ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور فارس پر 500 سالوں سے اس خاندان کی حکومت تھی۔ فارس کا یہ بادشاہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا تھا اور ہر شخص کو اس کے دربار میں آتے وقت سجدہ کرنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو ایک خط ارسال کیا جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ذریعہ اس کے دربار میں بھیجا گیا۔ خسرو کے سامنے صحابی رسول نے بلند آواز سے خط کو پڑھا جس کا متن کچھ یوں تھا: سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے،
اور اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر خسرو طیش میں آ گیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ حضور کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی اور تھوڑے عرصے بعد خسرو پرویز کو خود اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا۔ کئی سالوں تک سلطنت فارس اور مسلمانوں کے بیچ چھوٹی بڑی جھڑپیں ہوتی رہیں اور آخر کار حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قادسیہ کے میدان میں تلواریں چمکتی ہیں، ایک طرف ساسانی فوج اور دوسری طرف اسلامی مجاہدین۔ اس جنگ میں ایرانی پہلوان رستم مارا گیا اور فارسی سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر وہی ایران جو کبھی آتش پرست تھا وہاں آذان کی صدا بلند ہوئی اور قرآن کا نور جگمگا رہا تھا۔ گرچہ شروع میں ایران کے آتش پرستوں نے اسلام کو بطور حکومت قبول کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام ان کے دلوں میں اتر گیا۔ ایران اسلامی دنیا کا علمی مرکز بن گیا، جہاں امام ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی اور شیرازی جیسے عظیم شخصیت پیدا ہوئے۔ ایران اسلام کی روح سے بدل گیا اور آتش پرستوں کی یہ سرزمین اسلامی دنیا کا ایک روحانی مرکز بن کر ابھرا۔ فارسی علماء دین نے عربی فقہ و حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلامی علم الکلام اور فلسفہ کے نت نئے دروازے کھولے۔ ایرانیوں میں اس قدر دین کا پھیلاؤ ہونا حتمی تھا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین اسلام سریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو بھی فارسی لوگ وہاں جا کر اسے حاصل کریں گے۔ فارسیوں نے جس قدر علم دین میں ترقی حاصل کی اور اسلام کو سر بلند کیا، یہ اس حدیث کی صداقت ہے۔ خلافت راشدہ کے کئی سو سالوں بعد تک ایران میں سنی اسلام ہی پھلتا پھولتا رہا، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی خلافت سنی اسلام کی ہی پیروکار تھی۔ اس دوران میں فارسی ادب، آرٹ اور فلسفہ کو خوب ترقی ملی۔ 8 سے 13ویں صدی عیسوی تک ایران میں اسلام عروج پر تھا، جسے اسلام کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، جس میں فارسی سائنسداں، فلسفی اور دانشوروں نے نئے نئے علم اور چیزوں کی دریافت کی۔ بغداد اور نیشا پور اسلامی آرٹ، علم اور آثار کا مرکز بن گیا۔ لیکن 14ویں صدی عیسوی میں ایران کے اندر ایک بڑا مذہبی بدلاؤ آیا۔ دراصل شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے صفوی لوگوں نے ایران پر قبضہ کر لیا، جنہوں نے سنی حکمرانوں اور عثمانیوں کے خلاف لڑائیاں لڑیں اور ایران میں پہلی شیعہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا پہلا بادشاہ شاہ اسماعیل تھا۔ شاہ اسماعیل نے ایران کا آفیشیل مذہب شیعہ مسلک کو ہی قرار دے دیا۔ شاہ اسماعیل کے کارناموں کی وجہ سے ان کے پیروکار انہیں ایک مسیحا کی طرح دیکھنے لگے، جنہوں نے 12 اماموں کے نظریات اور فقہ جعفریہ کو ایران کا قانون بنا دیا، اور اس کے بعد ایران کے اندر بڑے پیمانے پر لوگ شیعہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ صفویوں کے بعد ایران میں سب سے مضبوط سلطنت افشاری اور پہلوی سلطنت ہے۔ پہلوی سلطنت نے ایران کی شناخت کو بہتر بنایا اور ملک میں خوب ترقی ہوئی، لیکن جب پہلوی حکمراں ملک کو مغربی قانون اور مغربی ثقافت کی طرف لے جانے لگے تو سال 1989 میں امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا اور ایران اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اس انقلاب نے ایران کی سیاست کو پوری طرح سے بدل دیا۔ آج کا ایران ایک اہم مسلم طاقت ہے جو مختلف انٹرنیشنل معاملات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اپنی مسلم شناخت اور اسلامی انقلابی نظریے کی وجہ سے ایران اسرائیل کا بھی شدید مخالف ہے۔ ایران آج تمام تر عالمی طاقت کی مخالفت اور دباؤ کے باوجود اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے۔ ایران نے فلسطین کی حفاظت اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے آج لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کو میدان میں اتار رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایرانی فوج نے اسرائیل کے خلاف تازہ فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا
جس میں ایران کی جانب سے تل ابیب اور حیفا کے مقامات پر درجنوں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ اس حملے میں اسرائیل کے کئی عمارتیں تباہ ہوئیں اور حیفا میں موجود پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں وسط اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی انتہا تک پہنچ چکی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف بھرپور فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں، جس سے شاید کسی بڑی جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج ایران کا اسرائیل پر حملہ اسی بڑی جنگ کا آغاز ہو جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی چیز نہ روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب ہو جائیں گے۔